نبوت کے بعد جو ہے وہ مرزا قادیانی کو اپنے نبی مانتے ہیں، تو وہ مسلمان نہیں ہیں، اس لیے وہ مسلمان کی مشابہت نہیں اختیار کر سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست صاحب بخیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا۔ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آگے بڑھیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آج جس موضوع کو میں زیر بحث لانا چاہ رہا ہوں وہ کچھ اس طرح کا موضوع ہے کہ پاکستان میں قانون ہوتا ہے، قانون کو جو حضرات توڑتے ہیں وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے رہے، اور جو قانون کو بچا رہے ہیں، مطلب قانون کی پاسداری کر رہے ہیں، وہ قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ آپ کو میری بات سے حیرانگی ہوئی ہوگی کہ یار یہ کیا معاملہ آ گیا کہ ایک قانون ہے، اس کو جس نے توڑا ہے وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے رہا، اور جس نے اس قانون کی پاسداری کی ہے، اس قانون پہ عمل کیا ہے، وہ قانون کو ہاتھ میں لے رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، بات کچھ اسی طرح کی ہے۔ آپ سے میں اس معاملے میں ڈسکس کرتا ہوں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ بات چیت یہ ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے۔ پاکستان بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہاں پہ اسلامی نظام جو ہے نافذ کیا جائے گا، اسلام کے مطابق جو ہے وہ حکومت ہوگی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قانون ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ یہ پاکستان بناتے ہوئے نعرہ تھا۔ اس نعرے پہ عمل جو کر کے یہ ریاست بنائی گئی۔ مدینہ شریف کے بعد اسلام کے نام پر بنائی جانے والی یہ دوسری ایک اسلامی ریاست ہے۔ تو یہاں پر ایک قانون جو ہے وہ یہ ہے کہ احمدی حضرات، جو قادیانی حضرات ہیں، خود کو احمدی حضرات کہتے ہیں، خود کو مسلم بھی کہتے ہیں، ان کے حوالے سے پاکستان میں قانون جو ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ میں پاکستان میں ایک قانون جو پیش ہوا تھا، جو قانون ایک بنا تھا، وہ یہ تھا کہ قادیانی حضرات جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ وہ ختم نبوت پہ ایمان نہیں رکھتے۔ ختم نبوت کے بعد جو ہے وہ مرزا قادیانی کو اپنے نبی مانتے ہیں، تو وہ مسلمان نہیں ہیں، اس لیے وہ مسلمان کی مشابہت نہیں اختیار کر سکتے۔ مطلب کہ مسلمانوں کی طرح سے جو ہے وہ اپنی مساجد عبادت گاہ نہیں بنا سکتے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی طرح وہ قربانی نہیں کر سکتے، مسلمانوں کی طرح باقی بھی جو کئی معاملات ہیں، نماز جنازہ کا کہہ لیں، مسلمانوں کے قبرستان میں وہ اپنے مردے کو دفنا بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں تھیں۔ تو یہ قانون بنا دیا گیا، قانون بن گیا، قانون پر عمل درآمد بھی ہونا تھا۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ پاکستان کے مختلف شہروں سے یہ اب باتیں سامنے آ رہی ہے، اس بات کو تحریک لبیک پاکستان سامنے لا رہی ہے، جو ایک مذہبی اور سیاسی جماعت ہے۔ بات ناظرین یہ ہے کہ جو پاکستان کا یہ قانون ہے، اس کے مطابق وہ اپنی عبادت گاہ جو ہے اس میں مشابہت نہیں اختیار کر سکتے مسلمانوں کی۔ لیکن کچھ عرصہ قبل 10 محرم الحرام کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی۔ علامہ عاصم اشفاق رضوی صاحب ہیں جہلم کے، ان کی جانب سے جہلم کے کسی گاؤں میں، کسی علاقے میں قادیانیوں نے مینار بنائے ہوئے تھے، مسجد کی طرح کی جو ہے نا انہوں نے اپنی عبادت گاہ بنائی ہوئی تھی۔ تو اس حوالے سے جو ہے کہا گیا تھا، علامہ اشفاق رضوی صاحب کی جانب سے ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ اگر 10 محرم تک تم لوگ اس کو نہیں توڑتے، کیونکہ تم لوگوں نے مسجد کی مشابہت اختیار کی ہوئی ہے اور یہ ایک غیر قانونی معاملہ ہے، اگر آپ اس کو نہیں پسمار کرتے تو پھر اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے پسمار کریں گے۔ انتظامیہ کے ساتھ بھی یہ بات کی گئی۔ تو انتظامیہ کی جانب سے ایک بات یہ کی جاتی تھی کہ بھائی آپ لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، ہم خود اس معاملے کو نپٹائیں گے۔ ناظرین، بات یہ ہے قانون بنایا گیا ہے کہ بھائی قادیانی حضرات جو ہیں مسلمانوں کی مشابہت نہیں اختیار کر سکتے، خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، مسلمانوں کی طرح کے معاملات نہیں کر سکتے۔ اس قانون کو توڑا کس نے ہے؟ بات یہ ہے نا، اس قانون کو توڑنے والے تو قادیانی حضرات ہیں، مرزی حضرات ہیں، لیکن ان کو پروٹوکول دیا گیا ہے کہ وہ کر رہے ہیں، کوئی اس معاملے کو لے کے آگے نہیں آ رہا۔ مطلب کہ
اگر کوئی اس کے خلاف آ رہا ہے تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا. قانون آلریڈی ہاتھ میں جو لے چکے ہیں جنہوں نے قانون کو کچھ سمجھے ہی نہیں ہے. اب خود دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک قانون ایک بندے نے ہاتھ میں لے لیا ہے, اور ہمارے جو قانون پہ آئین پہ عمل درآمد کرانے والے ادارے ہیں وہ اس بات پہ کہہ رہے ہیں جی کہ کوئی اور بندہ اس کو ہاتھ میں نہ لے. اس کو ہاتھ میں لینا کیا ہوگا جی کہ اگر وہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے اپنا عبادت گاہ جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے اس کو جو مشابہت دی ہوئی ہے اگر اس کو ہم توڑ دیتے ہیں, پسمار کر دیتے ہیں. اس کے بعد یہ معاملہ سمڑیال سیالکوٹ میں بھی یہی معاملہ پیش آتا ہے. سمڑیال سیالکوٹ کے ایک محلہ میں جو ہے اس طرح کی بات سامنے آتی ہے کہ قادیانی مزرعی حضرات جو ہیں انہوں نے اپنی عبادت گاہ جو ہے اس کے باہر محراب بنایا ہوا ہے. تو اس معاملے کو بھی لے کر تحریک لبیک پاکستان جو آگے بڑھتی ہے, اور سب سے پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ جا کے اے سی صاحب, ڈی ایس پی صاحب, ایس ایچ او صاحب جو وہاں کے ہیں ان سے بات چیت کرتی ہے کہ یہ اس طرح کا معاملہ ہے, اس کو جو ہے پسمار کروایا جائے, وہ ہماری مشابہت نہیں اختیار کر سکتے. تو اس پر بجائے یہ ایک قانون ہے نا یار, قانون ایک موٹر سائیکل سوار آ رہا ہے جی, قانون ہے مطلب کس جگہ پہ قانون ہے جی ڈبل سواری سے زیادہ سواری نہیں ہو سکتی, وہاں پہ 3 بیٹھ کے آتے ہیں ان کا چلان ہو جاتا ہے, ان کو جرمانہ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر میں یہ ایک بات اٹھانا چاہتا ہوں, ایک نقطہ اٹھانا چاہتا ہوں, ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, ہمارے ادارے کہاں پر ہیں جی؟ ہمارے اداروں کو یہاں پہ قانون نظر نہیں آ رہا. قانون کو توڑا گیا ہے بھائی, قانون کو توڑا گیا ہے, قانون کو ہاتھوں میں لیا گیا یہاں پر مرزئی حضرات کی جانب سے, قادیانی حضرات کی جانب سے. تو پھر جب سمڑیال کے جو جواد ارشد فاروقی صاحب ہیں جس نے اس معاملے کو اٹھایا اور اے سی وی صاحب کے سامنے لے کے گئے, تو ان کی جانب سے بھی یہی کہا گیا جی آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا, ہم اس معاملے کو ہینڈل کر رہے ہیں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ یہ قانون ایسا ہے کہ جو اس کو ہاتھ میں لے رہا ہے وہ اس کو ہاتھ میں لے ہی نہیں رہا, اور جو اس قانون پہ عمل درآمد کر رہا ہے کہ بھائی میرے پاکستان کا یہ قانون ہے, میرے اسلام کا یہ قانون ہے, میں اس پہ عمل کر رہا ہوں کہ میں نے یہ معاملہ ایسا اور ایسا ہی ہونے دینا ہے, تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ جناب قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں. اسے ایک بہت بڑی سوچ اٹھتی ہے, بہت بڑا کویسچن اٹھتا ہے کہ کیا یہ معاملہ جو کرنے والے لوگ ہیں, جو مطلب اب قادیانی حضرات ہیں انہوں نے ایک عبادت گاہ بنا لی ہے, اگر ان کی عبادت گاہ کو توڑنے کے حوالے سے, عبادت گاہ کو توڑنے کے حوالے سے جو انہوں نے مشابہت اختیار کی ہے مسلمانوں کی, اسلام کے جو معاملات ہیں ان کی, اس کو ختم کرنے کے حوالے سے اگر کوئی سٹیپ لیتا ہے تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ غلط کرنے جا رہے ہیں. تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کس کا جو ہے وہ ساتھ دے رہے ہیں, اب کس سائڈ پہ جا رہے ہیں, آپ اسلام کے ساتھ چل رہے ہیں یا کہ قادیانیت مرزیت کے ساتھ چل رہے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے بات رکھنی تھی کہ ہمارے پاکستان میں کچھ اس طرح کے معاملہ چل رہے ہیں. جو قانون کو ہاتھ میں لے رہا ہے وہ بھائی قانون کو ہاتھ میں نہیں لے رہا, اور جو قانون پر منوان عمل کرنا چاہ رہا ہے وہ قانون کو ہاتھ میں لے رہا ہے.